راستہ دکھاتا ہے، ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی الصلاۃ، تم میں سے بروز قیامت میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور علم۔ علم دین کا نور عام کرنے کے لیے مدنی چینل یہ پروگرام لایا ہے، اور اس کے ذریعے ہم علم کی، علماء کی باتیں سنا کرتے ہیں۔ اسلام نے معاشرے کو بہترین بنانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط دیے، انہی میں سے ایک طریقہ ایثار بھی ہے، سیکریفائس، اپنے اوپر دوسرے کو پریورٹی دینا، اپنی حاجت پر دوسرے کی حاجت کو ترجیح دینا، اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دینا، ایثار۔ اور ایثار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایثار معاشرے کے افراد کو باہم مربوط کرتا ہے اور ان کے تعلق میں مضبوطی لاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اپنی خواہش چھوڑ دے اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ پاک اس کو بخش دے گا۔ تو اسلام ایثار کی تعلیم دیتا ہے، اور بالخصوص اگر یہ ایثار طلبہ علم دین پر ہو، ان لوگوں پر ہو جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر چکے ہیں، جو دین سیکھنے سکھانے کے لیے راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں، ان لوگوں پر ایثار کیا جائے تو اس ایثار کی کیا ہی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں طلبہ علم دین پر شفقتوں کا ایک انداز ملتا ہے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ علم دین کو دوسروں پر ترجیح دی۔ اگر طلبہ کرام کو کچھ جو دین سیکھنے والے ہیں ان کو کسی چیز کی حاجت ہے، دوسرے کو بھی حاجت ہے، تو دوسرے کی حاجت پر ان کی حاجت کو پیورٹی دی ان کے علم دین کی وجہ سے۔ انشاءاللہ الکریم آج ہم اس سیرت مصطفیٰ کے پہلو کے متعلق سنیں گے، اور بھی انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں ہوں گی، علم دین کی باتیں ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی وہ مشہور حدیث خلاصتاً پیش کروں گا، جس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک کا بھی ذکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی کا بھی ذکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل صفہ جو طلبہ علم دین تھے ان پر عنایت کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے پیٹ زمین پر رکھتا تھا، بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھتا تھا۔ ان کو بہت مقام و مرتبہ ملا، مگر مقام و مرتبہ تو ہم چاہتے ہیں، ان کے حالات تو دیکھیں جنہوں نے مقام و مرتبے حاصل کیے، قربانیاں ان کی کیسی ہیں، فاقے اور کیسی آزمائشیں ہیں۔ ایک دن راستے میں بیٹھا تھا، جس راستے سے لوگ گزرتے ہیں، جانے دو عالم نور مجسم سراپا کرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، مجھے دیکھ کر مسکرائے، میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا ابو ہریرہ، عرض کی لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ، پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام در دولت پر جلوہ فرما ہوئے، اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا، فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ گھر والوں نے کہا کہ فلاں صحابیہ نے آپ کو ہدیہ کیا ہے، گفٹ بھیجا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ عرض کی لبیک، فرمایا جا کر اہل صفا کو بلا لاؤ۔ دیکھیں دودھ کا پیالہ
حاضر کیا گیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو نوش نہیں فرماتے، اور نہ صرف ابو ہریرہ کو عنایت فرماتے، نہ گھر والوں کو، بلکہ فرماتے سب کو بلا لاؤ۔ اللہ اکبر، بہت دلچسپ واقعہ ہے اور شان مصطفیٰ کا بھی اس میں ظہور ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں صحابہ صفہ کے پاس گیا، ان کو بلا لایا، اجازت لے کر وہ بیٹھ گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا پیالہ پکڑو اور سب کو دودھ پلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے پیالہ پکڑا، وہ پیالہ لے کر ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا، پیالہ مجھے دیتا، میں پلاتا پلاتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پیالہ لے کر اپنے مبارک ہاتھ پر رکھا، میری طرف دیکھ کر پھر مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ، عرض کی لبیک یا رسول اللہ، اب میں اور تم، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ فرمایا بیٹھو اور پیو۔ فرماتے میں دودھ پینے لگا، فرمایا اور پیو، میں نے پیا، مسلسل فرمایا جاتا رہا کہ پیو پیو پیو۔ آپ فرماتے میں پیتا رہا حتیٰ کہ میں نے عرض کی کہ خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ، پیالہ پیش کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں کیا کیا مدنی پھول تشریف فرما ہیں، کرم فرما ہیں، جلوہ فرما ہیں، ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہمیں کیا دے رہے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اس پوری روایت کو 2 مصروں میں جو پرو دیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ کیا بات۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشی، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامشی، جس سے 70 صاحبوں کا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ سبحان اللہ۔ اب علماء نے، شارحین نے جو اس حدیث کے تحت لکھا اس میں یہ بھی ہے کہ نبوت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر جان گئے یہ کیا چاہتے ہیں، بھوک کی آزمائش میں ہیں۔ اور یہ بھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ حضور نے سارے اصحاب صفہ کا ایک پیالے سے پیٹ بھر دیا، ان کو سیر کر دیا۔ اور جو ہمارا ٹاپک ہے خاص وہ کیا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو غذا تھی اس کو ایثار کیا اور اپنی امت کو ترجیح دی۔ بڑے خوش نصیب ہیں جو دینی طلباء کو گھر میں بلا کر کھانے کھلاتے ہیں، کیا ان کی ضیافتیں کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی عزت افزائی کرتے ہیں۔ یہ محراب و منبر کی زینت ہے، وارث ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی حدیث پاک سے مستفاد ہوا کہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ چاہے تو تھوڑی چیز میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ظفر مدنی نے پہلے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرے طالب علم پر مکھی بھی بیٹھے۔ طلباء سے محبت کتنی بھائی، طلباء کو تو ہم کہتے ہیں کہ عقیدت کرو، احترام کرو، ادب کرو، تو ٹیچرز کو بھی تو ادب احترام کرنا ہے نا۔ باپ کے بہت حقوق ہیں تو اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہے، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ امام اعظم تو اپنے طلباء کی ضرورتیں پوری کرنے میں مشہور عالم ہے، ان کی تو امام ابو یوسف اور کتنے۔ اگر طلباء میں سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس اخراجات نہیں تو آپ اخراجات بھی مہیا کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی اس کے اندر ایک مدنی پھول ہے کہ پلانے والا آخر میں پیے، ساقی جو ساقی ہے پلانے والا ہے وہ آخر میں پیے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اصحاب صفہ نے کیسی تکلیفیں اٹھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ میرے نبی کی باتیں، آقا کی باتیں، حدیثیں امت تک پہنچانے والے، مگر فاقے پیٹ زمین کے ساتھ لگا رہے ہیں، پتھر باندھ رہے ہیں۔ ہمیں تو کیا پتہ فاقہ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے فاقے کیے ان کو معلوم ہے نا۔
تو اللہ پاک کرم فرمائے اور جو مربی ہیں جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں کے لیے ایثار کرنا سیکھیں اور دینی طلباء کو بالخصوص وہ ترجیح دیں. اللہ پاک نصیب فرمائے. آپ نے ذکر فرمایا نا ساقل قوم آخرہم شربا کہ پلانے والا آخر میں پیے, لیکن اس میں ایک پہلو اور بھی ہے. جو چھوٹے ہیں نا یہ بڑوں کا جھوٹا پی لیتے ہیں, لیکن بڑا چھوٹے کا جھوٹا عام طور پر استعمال نہیں کرتا. 70 صحابہ نے پیا اور 70 صحابہ کے پینے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نوش جاں فرمایا. پیارا پہلو ماشاءاللہ آپ نے مدینہ. اب استاد صاحب کا تبرک طلبہ تو لے لیں اور طلبہ کا کھایا ہوا ہم کہیں کہ یہ کیا جی. اصحاب صفہ سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہیں اس کی ایک نہیں کئی ایک مثالیں موجود ہیں. یہ جو تسبیح فاطمہ والا حدیث شریف مشہور واقعہ بیان کرنے کا سلسلہ کیا جاتا ہے. سیدہ کائنات حاضر بارگاہ ہوتی ہیں رضی اللہ تعالی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں غلام کا تقاضا کرتی ہیں. تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر جو چیز ہے وہ اصحاب صفہ کی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ یہ غلام اور لوڈیاں بیچی جائیں اور اس سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے وہ اصحاب صفہ پر خرچ کی جائے. اپنی بیٹی کو وظیفہ ارشاد فرما دیا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. اور پھر خوشخبری بھی سنائی نا, غیب کی خبر بھی سنائی کہ تم سیدۃ النساء ہو, یعنی تمام عورتوں کے سردار ہو. کہاں کی؟ جنت کی عورتوں کی سردار. اور یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی نے جو کچھ اس حدیث کے تحت لکھا مرآت میں, اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹی کی تعلیم و تربیت. ایک مدنی پھول یہ بھی عنایت فرما, جیسے آپ نے غلام کہا نا تو وہ خادم یا خادمہ, تو یوں در حقیقت یہاں کنیز مراد ہے کہ آپ کنیز طلب کرنے کے لیے گئی تھی. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مہربان باپ ہو بھی نہ سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں. اپنی بیٹی سے پیار کتنا ہے, عنایت کتنی ہے, مگر دینی طلباء کو ترجیح دی جائے. اللہ. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. ایک تو مفتی صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا نا کہ جہیز میں بعض اوقات مال دیا جاتا ہے. اگر جہیز میں مال کے ساتھ ساتھ اصلاح اعمال کا تحفہ بھی ہوتا تو یہ بچی اچھے انداز میں دین کی خدمت اور اپنے زندگی کے معاملات کو لے کر آگے بڑھنے میں کامیاب ہوتی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو عبادت کی طرف مزید آگے بڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اسی کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو, اس کی حمد بیان کرو, اس کی کبریائی بیان کرو. اور اس کے تحت بعض علماء نے ایک بات یہ بھی ذکر فرمائی کہ فقر اور غنا یعنی غربت اور مالداری, ان دونوں میں سے جو اعلیٰ درجے والی شے ہے وہ غربت ہے. بے شک جو اپنی مشقت کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ تکلیف ہے, مشقت ہے, کنیز مل جائے تو وہ کاموں میں معاونت کی صورت کر دے گی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کنیز عطا نہیں فرمائی کہ یہ غنا کی طرف بڑھنے کا ایک ذریعہ تھا. کیا آپ نے اپنے رب کی عبادت کی طرف بڑھنے کا حکم ارشاد. سبحان اللہ. یعنی کہ دنیا کی جو مشقتیں ہیں عارضی ہیں اور جنت کی نعمتیں دائمی ہیں, تو میرے نبی اس طرف توجہ مبذول کروا رہے ہیں سیدہ کائنات کی. سبحان اللہ. اس سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ ناظمین کرام جو اپنے طلبہ کرام کے لیے کوششیں کرتے, وہ پہلو بھی یہاں پر ہے کہ لجپال کریم آقا نے اصحاب صفہ کے لیے ان کے طعام اور دیگر معاملات کے لیے غلاموں کو بیچ کر رقم ان پر خرچ کرنے کے حوالے سے ارادہ فرمایا. تو ناظمین کرام بھی اپنے طلبہ کرام کو اچھے سے اچھا پیش کریں, کھلانے کے لیے کوششیں کریں. اور ایک اور چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ صدقہ جو ہے وہ 4 جہتوں سے اس کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. علماء بتاتے ہیں مثال کے طور پہ اخلاص کے ڈیفرنٹ ہونے سے. حاجی عمر نے 100 روپے صدقہ کیا, رکن شورا نے بھی 100 روپے صدقہ کیا. اب اخلاص کے ڈیفرنٹ ہونے سے ثواب میں کمی بیشی ہوگی, نمبر 1. نمبر 2, دن یا وقت کے تبدیل ہونے سے بھی ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے. ایک نے منگل والے دن صدقہ کر دیا, دوسرے نے جمعہ کو کر دیا تو تیسرا مقام کے چینج ہونے سے بھی, تو ایک نے پاکستان میں کیا, ایک نے حرمین شریفین میں کر دیا. ماشاءاللہ.
اور چوتھا سائل کے ڈیفرنٹ ہونے سے بھی صدقے میں کمی بیشی ثواب میں آتی ہے. ایک نے نارمل کسی شخص کو دیا اور ایک نے راہ خدا میں سفر کرنے والوں کو, علم حاصل کرنے والوں کو صدقہ کیا وہاں پہ, تو اس کا ثواب ادھر کی بنسبت زیادہ ہوگا. تو اب اصحاب صفا پر جو دودھ کو صدقہ کیا گیا, وہاں دیا گیا, تو اس کے اندر ثواب بھی راہ خدا میں چونکہ آئے ہوئے تھے, علم حاصل کر رہے تھے, تو ثواب کی کثرت یہاں پہ بھی زیادہ. تو جو احباب الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں, مدرسۃ المدینہ میں طلبہ کرام کے اوپر خرچ کرتے ہیں, تو ان کے ثواب کے اندر بھی زیادتی کا ایک یہ عنصر یوں پایا جاتا ہے. جو صدقہ دینی طلبہ پر کیا جائے اس کے فضائل زیادہ ہیں. اصحاب صفا کے طعام کا انتظام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح فرماتے تھے, مختلف صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھی. کبھی فاروق اعظم کی طرف سے کھانا آتا ہے, کبھی صدیق اکبر کی طرف سے, کبھی دیگر صحابہ کرام کی طرف سے, اور وہ باقاعدہ اس کو کرتے ہیں. تو یہ وہ ناظمین یا محتمین جو دینی طلبہ کی سرپرستی کر رہے ہیں, ان کے انتظامات کرتے ہیں, وہ بہت خوش نصیب ہے کہ یہ تو ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رہے ہیں. دو تین افراد بھی تقسیم کیے جاتے ہیں نا, کہ 2 کا کھانا ایک کی طرف, 3 کا کھانا ایک کی طرف, چند ایک کا کھانا ایک کی طرف, سب والا بھی ہے, اور اس انداز میں بھی تقسیم کی صورتیں ہیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ آپ کی اس بات سے ذہن میں آ رہا ہے کہ بھی میں پورے مدرسے کا, پورے جامعہ کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا بالفرض, تو بھی ہم تینوں مل کے کر لیتے ہیں, ہم چاروں مل کر لیتے ہیں, دوست مل کر کمپنیاں بنا کر بزنس بھی تو کرتے ہیں نا. آخرت کا بزنس کر لو نا یار. اچھا, یہ جو شروع میں اثار کی تعریف بیان کی تھی نا, اس پر بھی اگر غور کریں نا, اپنی حاجت ہو, ضرورت ہو, اس کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا. مجھے ضرورت تھی, میں نے اس کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے وہاں پہ, تو یہ ہے ایثار. اس کے ثواب جو ہے وہ بنسبت نارملی صدقہ کرنے سے زیادہ ہے. تو چونکہ ایثار سے ریلیٹڈ ایک چیز چل رہی ہے, تو وہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی یاد آ رہی کہ جن کے گھر میں تھا ہی کھانا اتنا کہ فقط بچوں کو کھلا سکتے تھے, لیکن ایک مہمان کو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کیا, گھر لے کے گئے, چراغ بجھا دیا, بیوی سے کہا کہ بس آپ میں منہ ہلاتے رہیں گے, تو پھر اس کی شان کے اندر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی, سورہ حشر کی آیت پاک فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, حالانکہ ان کو اپنی حاجت زیادہ تھی, انہوں نے اثار کیا اپنی جانوں کے اوپر دوسروں کو, تو یعنی اس کی شان کے اندر یہ آیت نازل ہوئی جنہوں نے اپنی حاجت کو دوسروں کی حاجت پر قربان کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے. غلاموں کو اللہ توفیق دے. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا, اے عائشہ کہ جنت میں میری رفاقت چاہتی ہو, کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھنا. اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ راکیہ فاضلہ ساجدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس پر عمل تھا. عمل تھا, کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتی تھی کہ میرے نبی نے مجھے یہ فرمایا ہے. اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو دین سیکھنے جا رہے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہیں, ان کے لیے ایثار کیا جائے, ان پر خرچ کیا جائے, انہیں پریورٹی دی جائے. انشاءاللہ الکریم اس کا اجر زیادہ ہوگا, ثواب زیادہ ہوگا, اور اس میں دین سیکھنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ایک سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام سکندر حیات اتاری, جامعۃ المدینہ اسلام آباد, دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم. میرا سوال یہ ہے کہ اخراجات کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ پیسے آتے تو ہیں مگر کہاں جاتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا, تربیت فرمائی اپنے غلاموں کی. فرمایا خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے, میانہ روی. اور اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھایا خوشحالی کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے, کمانا, خرچ کرنا. خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے. کمانا سب جانتے ہیں, خرچ کرنا کوئی جانتا ہے. جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہے گا. تو ایک اعتدال کا حساب بنایا جائے. دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کتنے فضائل ہیں, مگر کیا فرمایا گیا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ اس جو خرچ کرنا اس میں سے کچھ خرچ کرو. یعنی ایسا ہم خرچ کر دیں کہ بعد میں خود ہی مانگتے پھریں, ایسا خرچ کریں کہ اپنی اولاد کو محتاج کر دیں, اس کی اجازت نہیں ہے. تو دیکھیں حالانکہ فضائل اتنے سارے موجود ہیں,
تو اعتدال کے ساتھ اگر پہلے سے ہی پلان کر لیا جائے، گھر کا خرچہ اتنا، میرے ذاتی خرچے اتنے، میں اتنی میری آمدن ہے، اتنا خرچ کروں گا، اتنا بچاؤں گا، اتنا راہ خدا میں دوں گا، اتنا مدرسے میں دوں گا، جامعہ میں دوں گا، صلہ رحمی کروں گا، میں لنگر غوثیہ کروں گا وغیرہ، اس طرح کی ترکیب کریں تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے اعتدال کی برکت سے کبھی محتاجی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ سورہ فرقان میں جو عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ لم یسرفو، اسراف نہیں کرتے، اور وہ بخل بھی نہیں کرتے، دین اسلام کو اور دین درمیان کہا گیا۔ اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ اس میں جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اعتدال کو بھی اختیار کرنا ہے اور حساب کتاب بھی رکھنا ہے، انشاءاللہ پھر پتہ بھی چل جائے گا کہ کدھر سے آتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء۔ رکن شورا سے عرض کروں گا عظیم ہستی عالم دین کا ذکر خیر۔ آج جس عظیم شخصیت کا تذکرہ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے مولانا نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حلوائی آپ جانتے ہیں کہ مٹھائی بیچنے والے کو کہا جاتا ہے، تو یہ آپ کے نام کے ساتھ جو لاحقہ لگا حلوائی کا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ مٹھائی بیچنے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ 10 سال کی عمر تھی جب آپ کے والد محترم نے آپ کو ایک حلوائی کی دکان پر کام سیکھنے کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ آپ کا ایک ذوق تھا علم دین حاصل کرنے کا، تعلیم قرآن سیکھنے کا، تو صاحب دکان جن کے پاس یہ کام سیکھا کرتے تھے، ان سے انہوں نے بات چیت کی ہوگی، تو انہوں نے ان کو اپنی دکان کے اوقات میں سے کچھ وقت کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے بھیجنا شروع کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے قرآن پاک سیکھا۔ قرآن پاک سیکھنے کے بعد علماء کی محبت اللہ تعالی جل جلالہ نے عطا فرمائی، اہل علم کے پاس آنا جانا شروع کیا، اور یوں آپ کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ نے تفسیر نبوی کے نام سے پنجابی اشعار میں تفسیر بھی لکھی ہے۔ اشعار سنائیں گے استاد صاحب؟ اس تفسیر کا پہلا اور آخری شعر چلیں ماشاءاللہ یہ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جی۔ پہلے شعر میں اللہ تعالی جل جلالہ کے نام نامی اس میں گرامی سے آپ نے آغاز کیا ہے۔ اسم اللہ دے نال شروع ہے جو بخشش دا سائیں، کامل مہر محبت والا پالے آخر تائیں۔ بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے جب تک زندہ ہے جی پالتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے حصہ پاتا ہے، تو اس کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے رحمان رحیم ہونے کا تذکرہ بھی کیا، اس کے غفار ہونے کا تذکرہ بھی کیا۔ اور اس کا بالکل جو آخری شعر ہے اس میں کہتے ہیں 1351 وچ ہن ختم ہویا کم یارہ۔ 1351 تفسیر قرآن مکمل ہوئی سن ہجری میں، تو اس کا تذکرہ کیا 1351 وچ ہن ختم ہویا کم یارہ، سہو خطا جو ہوئے اس تھیں خیر کریں دلدارہ۔ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں میرے مولا معاف کر دینا۔ اچھا، اب دینی خدمات کرنے کا آپ کا جو انداز جو لکھا گیا کہ آپ حلوہ تیار کر کے دہلی دروازے پر، دہلی گیٹ پر آ کے بیٹھ جاتے، صبح صبح جو مزدور وہ ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والے ہیں وہ جاتے ہوئے آپ سے حلوہ خریدتے اور کھاتے۔ آپ حلوہ بیچنے کے ساتھ ساتھ انفرادی کوشش بھی فرماتے تھے، نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے، صرف وہ حلوہ نہیں بیچتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا یہ حلوہ جو ہے وہ امتیازی شان والا حلوہ تھا کہ میٹھا حلوہ بھی، میٹھی باتیں بھی ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں بھی اسلام کی مٹھاس آپ گھول رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی گاہک جو ہیں، کسٹمر جو تھے، وہ دوستوں سمیت آتے، حلوے کی گفتگو بھی کرتے اور حلوائی کی گفتگو بھی کرتے کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ان کو بہت عزت دی کہ یہ جو پنجابی میں آپ نے تفسیر اشعار کی صورت میں لکھی تفسیر نبوی، اس کو بہت مقبولیت ملی اور کئی ایڈیشن اس کے ہوئے۔ اچھا، اس میں آپ کا جو خاص وہ تھا کہ یہ حلوے کی آمدن سے دین کی خدمت کرتے تھے۔ کیا بڑی بات ہے۔ اب جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے، فیکٹریاں اور کھربوں پتی ہیں، اربوں پتی ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی، اور اللہ چاہے تو ایک حلوہ فروش ہے، اس سے دین کا کام لیتا ہے، وہ اس کی آمدن سے دین کی خدمت کر لیتا ہے۔
ہمارے وہ تاجر بھائی یا دکاندار طبقہ جن کی زبان پر یہ آتا ہے کہ اپنے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، تو یہ کام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام محبت کو بھی عام کر رہے ہیں۔ دیکھیں استاد صاحب ایک بات اور بھی ہے، ٹائم نہیں ہے، پیسہ تو ہے نا بھائی، وہ دے دو نا دین کے لیے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ دین کو سب کچھ دے رہا ہے، تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ وہ استاد ہے، اس نے تعمیر کیا، تو نے خرچ کیا، اللہ چاہے گا تو بھی اسی ثواب کا حصہ دار بن جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، جو دین کے طالب علم ہوتے تھے ان کے بارے میں فرماتے کہ جنت کی چابیاں ان کے ہاتھوں میں، اللہ اور ساتھ یہ جملہ فرماتے کہ جو ان سے محبت کرے گا ان کی محبت جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ پھر ساتھ میں جو شخصیت جو بظاہر جس کو اللہ پاک نے مال کی دولت سے نوازا، وہ اگر آپ سے ملنے کے لیے آتی تو آپ اس سے بھی اسٹوڈنٹس کی خدمت کرواتے، اور اگر وہ اسٹوڈنٹس کی خدمت کرنے میں تھوڑا پس و پیش کا مظاہرہ کرتا تو آپ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتے، اور ذہن سازی باقاعدہ کرتے تھے۔ طلبہ کو موسم کا جو فروٹ ہے تو سردیوں کے موسم میں جو پھل ہوگا وہ پیش کیا جائے گا طلبہ کو، گرمیوں کے موسم میں گرمیوں کے پھل پیش کیے جاتے، اور وافر مقدار میں طلبہ کی جو ہے وہ فروٹس کے ساتھ بھی سیوا خدمت کی جاتی تھی۔ یعنی اپنی فکر نہیں ہوتی تھی، طلبہ کی فکر ہوتی تھی۔ ہاں، یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر ہمارے تعلق والے ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو اپنی خدمت کروانے کی بجائے طلبہ کی خدمت کی جائے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہیں ہمارے علماء کہ جو کس انداز سے دیکھیں دین سیکھا، پھر دین کی خدمت کر رہے ہیں، دینی طلباء کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، انہیں بھی نواز رہے ہیں، اور تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں، اور پھر پیشہ بھی اختیار کیا ہوا ہے، بزنس بھی کر رہے ہیں، اور بزنس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ تو اس انداز سے ان علماء کی زندگیاں گزری اور گزر رہی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام سید ناظم حسین شاہ ہے، میں جامعۃ المدینہ ہری پور کے 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، امام مسجد کو کیسا ہونا چاہیے؟ امیر سنت و نگرانی شورا امام مسجد کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جواب ارشاد فرماتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمارے سارے طلباء کو امام بنا دے۔ بہت اچھا سوال ہے، جذبہ بھی مل جائے اس کا۔ امام جو ہے یہ سمجھیں کہ نمازیوں اور رب کے درمیان واسطہ ہے۔ اچھا، یہ جس قدر قوی ہوگا اسی قدر مفید ہوگا، اور امام کو متقی، نیک اور پرہیزگار ہونا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ پسند کرتے ہو تمہاری نمازیں قبول ہوں تو تمہارے بھلے لوگ تمہارے امام ہونے چاہیے۔ اللہ، تو نیک لوگ جو ہیں ان کو اپنا امام بنائے، اور امام کو پتہ ہے بھئی امام ہوں تو میں اور نیکی کروں اور متقی پرہیزگار بنوں۔ تو امام کو اچھے اوصاف اپنانے چاہیے، بری عادتوں سے بچنے چاہیے۔ اچھا، عوام حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام صاحب امام تو ہوتے نیک ہیں بھائی، تو واقعی نیک بن جائیں۔ اعلیٰ حضرت سے حسن ظن رکھا کہ حافظ قرآن ہے تو حافظ ہی بن گئے۔ امام اعظم سے لوگوں نے حسن ظن رکھا کہ حضرت ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، تو آپ نے ساری رات ہی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور فسق و فجور، گناہوں والا معاملہ اور زبان کا زیادہ استعمال، قہقے، اس طرح کے معاملات سے بھی لوگ بزن ہوتے ہیں، اور لوگوں کی خیر خواہی کریں۔ امیر اہل سنت کو، نگران شورا کو کیسا امام پسند ہے؟ تو وہ پسند ہے جو شرن امامت کا اہل ہو، اور وہ پسند ہے جو دینی کام بھی کرے، جو نمازیوں میں اضافہ بھی کرے اور اپنے وقت کی پابندی کرے، نماز کی پابندی اور اذان کی ذمہ داری بھی، تو اذان بھی وقت پر، جمعہ ہے تو بیان وقت پر شروع، وقت پر ختم۔ اور جو بہت استاد صاحب میں نے دیکھا امام جو کامیاب ہوگا نا، امیر اہل سنت کی سیرت کو دیکھ لیں، اس وقت کے کامیاب ترین امام امیر اہل سنت ہیں۔ آپ نے امامت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دکھ درد تکلیف بھی بانٹی، انفرادی کوشش بھی کی۔ تعویذ چاہیے تو گھر جا کر دے دیتے ہیں، دم کرنا ہے گھر جا کے دم کر دیتے ہیں، سب اس سے مقتدیوں سے ملتے ہیں۔ تو امام اگر مقتدیوں کو قرآن پاک پڑھائے، ان کے بچوں کو قرآن پڑھائے، تو بہت وہ ہر دل عزیز ہوگا۔ آگے بڑھ کر ملاقات، میں امام ہوں آ کے مل لو، نہیں، آگے بڑھ کر ملے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سلام میں پہل کو پسند فرماتے ہیں، اور غلاموں کو بھی تربیت دی، ان کے ایصال ثواب اور دیگر معاملات میں رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ ہر دل عزیز امام بن جائیں گے۔ دنیا میں بھی عزت ملے گی،
آخرت میں بھی عزت ملے گی انشاءاللہ الکریم. اس کے علاوہ سیدی ایک جو خودداری امیر علیہ سنت میں جو وصف مبارک اور امام کا خوددار ہونا، یہ سب سے میرے خیال میں ایک بنیادی ہے. بے شک. وہ جنازے میں شرکت کرے نظر کہیں اور ہو، اذانیں دینے جائے نظر کہیں اور ہو، یا کوئی اور نیک کام کرنے کی طرف جائے نظر کہیں اور ہو، تو شاید وہ اس انداز سے اپنا اثر و رسوخ نہیں بنا سکے گا. اور جو اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ کو توکل کرنے والے پسند ہیں. یہ آیتیں بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں جماعت کراتے ہوئے، اور پھر بھروسہ بھی نہیں کر رہے، اور پھر لوگوں کی جیبوں پر نظر ہے، تو ظاہر ہے کہیں تو اچھا مزہ نہیں آئے گا نا. دیکھیں اوصاف اس پر تو سمجھے گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اگر اتنا بھی سمجھ لے تو اللہ چاہے گا کافی ہو جائے گا. اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام. عمران اتاری عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ عالم بلد یعنی کہ شہر میں ایک عالم کا ہونا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ اس معاملے میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمارے طلباء کرام، اساتذہ کرام اس تعلق سے برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کیوں نہ ہو کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، اس امید پر کہ وہ بچیں. اس مبارک آیت کے تحت صراط الجنان میں یعنی علم حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں، کہ اس طرح شدید حرج ہوگا. تو جب سارے نہیں آ سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو، وہ نہیں نکل جاتی، تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں، اور اس سے ان کا مقصود واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا ہو، تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچیں جس سے بچنا انہیں ضروری ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قبائل عرب میں سے ہر قبیلے سے جماعتیں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، اور وہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے مسائل سیکھتے اور فقاہت حاصل کرتے، اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے احکام مسائل دریافت کرتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم دیتے، اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم کے لیے انہیں ان کی قوم پر مامور فرماتے. جب وہ لوگ اپنی قوم میں پہنچتے تو اعلان کر دیتے کہ جو اسلام لائے وہ ہم میں سے ہیں، اور لوگوں کو خدا کا خوف دلاتے اور دین کی مخالفت سے ڈراتے. حوالہ صراط الجنان جلد 4 پیج نمبر 265. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں، ہر مسلمان مرد عورت پر علم سیکھنا فرض ہے. یہاں علم سے مراد بقدر ضرورت شرعی مسائل مراد ہیں، لہذا روزے نماز کے مسائل یعنی ضروری مسائل سیکھنا ہر مسلمان پر فرض. حیض و نفاس کے ضروری مسائل سیکھنا ہر عورت پر، زیارت کے مسائل سیکھنا ہر تاجر پر، حج کے مسائل سیکھنا حج کو جانے والے پر عین فرض ہے. لیکن دین کا پورا عالم بننا فرض کفایہ، کہ اگر شہر میں ایک نے ادا کر دیا تو سب بری ہو گئے. دوبارہ لے کے ضروری مسائل سیکھنا اپنی ضرورت کے، یہ جو سب پر ہے یہ سیکھے، اور پورا عالم بننا جو اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے کہ اس کے مطابق عالم بننا یہ کم از کم پورے شہر میں ایک ہو، چند ہو. اگر ایک بھی نہیں ہوگا پورے شہر میں عالم تو سارے گناہ گار ہوں گے. ایک ہو گیا تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. یہ مطلب عالم بلد، شہر کا عالم، وہ اشیاء جن سے کبھی کبھار واسطہ
पढ़ता है इनके मुतालिक आगाही हासिल करना फर्ज किफाया है। अगर एक शहर के बाद अफराद ने इनसे मुतालिक इल्म हासिल कर लिया तो बाकी अफराद से फर्ज साकित हो जाता है, माफ हो जाता है। और अगर पूरे शहर में से किसी ने भी इनसे मुतालिक इल्म हासिल नहीं किया तो तमाम शहर वाले गुनाहगार होंगे। बस हाकिम वक्त पर वाजिब है कि वो शहर के लोगों को इन अशिया से मुतालिक इल्म हासिल करने का हुक्म दे और उन्हें इस पर मजबूर करे। ये राय इल्म के हवाले से अर्ज किया, पेज नंबर 14। हज़रत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर शहर में इस इल्म अकायद का माहिर हो, या इल्म अकायद का बयान के दौरान इन्होंने तो इल्म अकायद का माहिर हो, जो शहर में बदमज़हबों के उठने वाले एतराज़ात का जवाब दे, और ये तालीम के जरिए ही मुमकिन है। लेकिन इसकी तदरीस तफसीर और फ़िक़्ह की तदरीस की तरह आम ना हो। इसे यूं समझिए कि उलूम के इल्म कलाम दवा की मिसल है और इल्म फ़िक़्ह ग़िज़ा की मिसल है। ग़िज़ा के ज़रर का कोई डर नहीं, लेकिन दवा के नुकसान से ज़रूर बचना होगा, और इसके नुकसानात आप फरमाते हैं हम बयानात कर चुके। तो ये पूरा जब मुताला करें तो फिर इसका इल्म हासिल हो। तो बहरहाल ये कि हर शहर में एक आलिम हो, और वो हो बड़ा आलिम। तो बड़ा आलिम वो होता है जिस पर उलमा भी, यानी वो मर्जा होता है, उलमा भी उसकी तरफ रुजू करते हैं और उसका फतवा चलता है, सारे उसके फतवे को मानते हैं, इस तरह मतलब। तो अल्लाह आप सबको मतलब यानी कि बामलाली में दीन मुफ्ती इस्लाम बना दे। अब वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है नुमाया जामियातुल मदीना। हैदराबाद पाकिस्तान के सूबा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, जबकि हैदराबाद आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 8वां बड़ा शहर है। यहाँ कई आलिम और सूफी दरवेशों की पैदाइश हुई। यहाँ के बच्चों के लिए आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी ने तालीमी मरकज जामियातुल मदीना गुलशन अत्तार कायम किया, जहाँ पर तलबा को आलिम बनाने के साथ साथ दुनियावी तालीम और मुआशरे में रहने के हवाले से तरबियत दी जाती है। ये जामियातुल मदीना मदनी मरकज फैजान मदीना नज़द चौहान कांटा पर वाक़ है। इसका कुल रकबा 450 गज है। यहाँ दर्जात की तादाद 5 है, जिनमें ज़ेरे तालीम तलबा की तादाद 113 है। यहाँ पर तालीम हासिल करने वाले तलबा तमाम गैर रिहायशी हैं। यहाँ पर मौजूद तमाम असातिज़ा तलबा के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी पूरी मेहनत से उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम असातिज़ा किराम और तलबा को तरक्की अता फरमाए। मेरा नाम मोहम्मद तसव्वुर अत्तारी मदनी है। मैं मरकज़ी जामियातुल मदीना गुलशन अत्तार, जो कि फैज़ान मदीना अफंदी टाउन हैदराबाद में वाक़ है, उसमें बतौर नाज़िम जामियातुल मदीना अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना में इस वक्त 113 तलबा कराम ज़ेर तालीम हैं। इस जामियातुल मदीना को तामीर हुए 3 साल का अरसा गुजर चुका है। जामियातुल मदीना में इस वक्त जो मदनी अमला है उसमें 7 असातिज़ा कराम यानी टीचर हैं, जो माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बड़ी मेहनत और लगन के साथ तलबा कराम को इल्म दीन के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं और माशाअल्लाह अपने फ़राइज़ मनसबी को बखूबी सरअंजाम दे रहे हैं। जामियातुल मदीना इस वक्त ज़ेर तामीर है, उसमें तामीरात का सिलसिला जारी व सारी है। जामियातुल मदीना में दर्स निज़ामी की तालीम के साथ साथ दुनियावी मज़ामीन यानी इंग्लिश, रियाजी, साइंस और मुताला पाकिस्तान के मज़ामीन भी पढ़ाए जाते हैं। जामियातुल मदीना का आगाज़ बाकायदा तौर पर 7:45 पर दुआए मदीना से इसका आगाज़ हो जाता है। दुआए मदीना से मेरी मुराद तिलावत, नाज शरीफ, शजरा अत्तारिया के औराद और दीगर मामूलात से मेरी इससे मुराद है। 8 बजे बाकायदा दर्जात का आगाज़ हो जाता है। एक पीरियड 40 मिनट का होता है कि जिसमें उस्ताद मोहतरम असबाक को सुनते भी हैं और नया सबक भी तलबा कराम को देते हैं, जो कि तलबा कराम अगले दिन आकर दोबारा सुनाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज का सवाल भी नोट कर लीजिए। हज़रत मौलाना नबी बख्श हलवाई रहमतुल्लाहि अलैह की तफसीर का नाम बताइए।
جو نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں اس پر آپ نے رپلائی کرنا ہے. قرآن اندازی کے ذریعے جن کا نام نکلے گا انہیں ماہنامہ فیضان مدینہ تحفتاً 12 ماہ کے لیے پیش کیا جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ راستہ دکھاتا